بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آیت نمبر 40 میں خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ اہل کتاب کو خطاب کیا گیا، جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کی خاندانی شرافت اور سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا بھی ذکر ہوا۔ پہلی 7 آیتوں میں اجمالی خطاب کے بعد مذکورہ آیت مبارکہ میں تفصیلی خطاب فرمایا گیا۔ اس تفصیلی خطاب کے شروع میں اور بالکل ختم پر پھر اہتمام کے لیے یا بنی اسرائیل فرما کر انہی الفاظ کا اعادہ فرمایا گیا ہے جن سے شروع کیا گیا تھا، جیسا کہ گفتگو کو پراثر بنانے کے لیے ایسا کرنے کا دستور ہے۔ ان تمام آیات میں خطاب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کو ہے، چونکہ باپ دادا پر جو احسان و اکرام کیا جاتا ہے اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، اس لیے مذکورہ آیات میں ان کو بھی مخاطب سمجھا جا سکتا ہے۔ سابقہ 7 آیتوں میں اجمالی خطاب کے بعد دعوت ایمان اور اعمال صالحہ کی تلقین کا ذکر تھا۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں قیامت کے دن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس دن مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ذمہ نماز روزے کا مطالبہ ہو اور دوسرا کہہ دے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کا حساب بے باک کر دیا جائے، یا معاوضہ لے کر کچھ مال وغیرہ دے کر کے اس کو بچا لیا جائے، تو یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ قرضی کی دنیا میں مدد کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں، بدون ایمان کے کوئی طریقہ بھی قیامت کے دن کارگر نہ ہوگا، جس کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ پہلی آیت کا لفظی ترجمہ پچھلے سبق میں گزر چکا ہے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہوگا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان کو جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو بھی جو میں نے تم کو بڑائی دی تمام جہانوں پر۔ دوسری آیت نمبر 48 کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے، واتقوا، اور ڈرو تم سب، یومن، اس دن، لا تجزی، نہ بدلہ ملے گا، نفسن، کوئی شخص، عن نفسن، کسی سے، شیئن، کچھ، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، انصاف، ولا، اور نہ، ہم ینصرون، ان کی مدد کی جائے گی۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچائی جائے گی۔ اوپر جن خاص نعمتوں کا ذکر ہوا، اب یہاں سے ان کی تفصیل شروع ہے۔ پہلی نعمت جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے۔ اسی زمانے میں فرعون کے سامنے کسی نجومی نے پیشن گوئی کر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی، اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا اس لیے ان سے کچھ تعارض نہیں کیا۔ دوسرے اس میں اس کا اپنا ایک مطلب بھی تھا کہ ان عورتوں سے پوری طرح سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمانے میں یعنی اسی سال پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اس واقعے کا مفصل ذکر سورہ طٰہٰ وغیرہ میں آئے گا۔ اگلی آیت میں جس قصے کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے اور مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے، جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ چونکہ راستہ میں دریا حائل ہوا اور اسی وقت پیچھے سے فرعون بھی پورے لشکر کے ساتھ آ پہنچا، اللہ رب العزت کے حکم سے دریا پھٹ گیا اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ بنی اسرائیل تو پار ہو گئے، فرعون کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا،
وہ بھی تعاقب یعنی پیچھا کیا اس نے، غرض اس میں گھس گیا۔ اس وقت سب طرف سے دریا سمٹ کر اپنی پہلی حالت پر ہو گیا اور فرعون اور اس کے ساتھی سب وہیں غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ اسی طرح آیت نمبر 51 میں تیسرے واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر میں پہنچے یا اللہ رب العزت کے حکم سے کسی اور جگہ پر ٹھہرے، تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ ہم اب بالکل مطمئن ہو چکے ہیں، اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر کر دی جائے تو اس کو ہم اپنا دستور العمل بنا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو، ایک کتاب ہم تم کو دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور توریت آپ کو مل گئی، مگر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 1 مہینے پر روزہ رکھنے کے بعد افطار فرما لیا تھا۔ اللہ رب العزت کو روزہ دار کے منہ کی خوشبو روزے کی حالت میں پیدا ہوتی ہے بہت پسند ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 10 روزے اور رکھیں تاکہ وہ خوشبو پھر سے پیدا ہو جائے۔ اس طرح یہ مدت 40 روز پوری ہوئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام 40 روز تک وہاں ٹھہرے۔ اسی دوران ایک شخص سامری نام کا تھا، اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچھڑا بنا کر کے اس کے اندر وہ مٹی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے نکلی تھی اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر کے رکھی ہوئی تھی، اس میں ڈال دی اور اس بچھڑے میں جان پڑ گئی۔ تو اس نے بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ اس طرح وہ سب شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا کر کے واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کی شکل یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں۔ پھر اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توراۃ لے کر تشریف لے آئے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی اللہ رب العزت نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر وہ سب اس پر حجتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس رہتی دنیا میں اللہ رب العزت کو کوئی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن کسی طرح وہ اپنی شرارت سے باز نہیں آئے۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کے کڑک نے انہیں گھیر لیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ سب کے سب مر گئے، بعض روایت کے مطابق اس کڑک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ زندگی دی، جس کا ذکر آیت نمبر 53 میں ہو رہا ہے۔ ان تمام واقعات کے سمجھنے کے بعد آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھنا نہایت آسان ہوگا۔ آیت مبارکہ یہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ لفظی ترجمہ اس طرح ہے وَإِذْ اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں رہائی دی، نجات دی، من سے، آل فرعون فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم اور تمہیں دکھ دیتے تھے، سوءً برا، العذاب عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری لڑکیوں یعنی عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں، بلاء آزمائش، من سے، ربکم تمہارا پروردگار، عظیم بڑی۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان یعنی آزمائش تھی۔ پھر آگے ارشاد ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر تم سب کو بچا لیا، نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم سب دیکھ رہے تھے۔
مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا لیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم سب دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 رات، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچھڑا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون تم ظالم ہو گئے، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سب سے، من سے، بعد ذالک وہ، لعلکم تاکہ تم سب، تشکرون احسان مانو۔ مکمل ترجمہ اس طرح، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب، آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، واو اور فرقانہ جدا جدا کرنے والے احکام، لعلکم تاکہ شاید، تہتدون ہدایت پا جاؤ تم سب۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکامات تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ آگے سابقہ واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت مذکورہ کا الگ الگ ترجمہ یہ ہے، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم سب، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم خود پر یعنی اپنے اوپر، باتخاذکم تم نے بنا لیا، العجل بچھڑا، فتوبو سو تم سب رجوع ہو جاؤ، الی طرف، بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا، فقتلو سو تم سب ہلاک ہو جاؤ، انفسکم اپنی جانیں، ذالکم یہ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عندہ پاس نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والا، فتابہ اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، انہ ہوا بے شک وہ، تواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے پروردگار کے نزدیک یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ الگ الگ ترجمہ اس طرح ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز، لن نؤمن ہم نہیں مانیں گے، لک تجھے، حتیٰ جب تک، نر اللہ کو ہم دیکھ لیں، جہرتاً کھلم کھلا روبرو، فاخذتکم پھر تمہیں پکڑ لیا، صاعقۃ بجلی کی کڑک، وانتم اور تم سب، تنظرون دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہارے موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم سب، تشکرون احسان مانو۔ آیات مذکورہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اور وہ واقعہ یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں،
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کڑک نے یعنی بجلی نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔